پلی ٹوپی، گول ٹوپی، اٹے کی ٹوپی، ململ کی ٹوپی، لمبی ٹوپی، جناح کیپ، ابوالکلام کی ٹوپی. کہا کہ ٹوپی پہنو. اب میں دیوبند کی ٹوپی پہنوں اور دوسروں کو کہوں لوگوں یہ سنت ہے اور تم جو کر رہے ہو غلط، میرا یہ کہنا حرام. آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے جوتا لے کر ماریں اور کہیں مولانا آپ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نبی نے جس معاملے کے اندر وسعت دی ہے آپ کے باپ کو حق نہیں کہ آپ اس چیز کو سمیٹ کر رکھ دیں. نبی نے وسعت دی. میں نے کہا کہ یہ جو نین بلاک کی مسجد ہے ایسے ہی مسجد تعمیر کرو، اس کے علاوہ اور مسجد نہیں بنا سکتے. آپ کو حق ہے کہ آپ چپل لے کر آئیں، جوتا لے کر آئیں. نبی نے مسجدوں کے بنانے میں وسعت دی ہے. 1 کلومیٹر کی بناؤ، آپ جو ہے 1.5 میٹر کی بناؤ، 10 میٹر کی بناؤ، اپنے گھر میں بناؤ، کچے سیٹ کی بناؤ، پتوں کی وسعت دی ہے. اس وسعت کو سمیٹنے کا حق امت کے کسی مجدد کو اور امت کے کسی مفتی کو، امت کے کسی پیر کو نہیں ہے. کہاں تک آئی بات؟ معیار اللہ کے نبی، قرآن، حدیث، صحابہ، یہی معیار، یہی اتھارٹی. دوسری بات کیا آئی؟ اللہ کے نبی نے امت کو جو عمل دیے ان کی 2 صورتیں ہیں. کچھ عمل وہ ہیں جو شکلوں کے ساتھ ہیں اور کچھ عمل وہ ہیں جس میں امت کو چھوٹ دی گئی. لباس ہے، لباس کے بارے میں کہا گیا کہ شریعت کے حدود کے اندر ہو. مرد کا کپڑا عورت سے نہ ملے، عورت کا مرد سے نہ ملے، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو، فلاں کلر کا نہ ہو. اپنے زمانے کے فاسقوں، فاجروں اور اسلام مسلمان دشمنوں کی حیت نہ ہو. اب اس میں چھوٹ دی گئی. ٹیری کاٹ کا پہنو، کاٹن کا پہنو، ململ کا پہنو، آپ پتلا پہنو، موٹا پہنو. اب اس وسعت کو کوئی سمیٹے اور میں دیوبند کا کلیدار جبہ پہن کر کہوں یہی سنت اور اس کے علاوہ اور کوئی سنت نہیں، تو گویا میں نے نبی کے طریقے میں مداخلت کی اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کو اتھارٹی نہ سمجھا، بلکہ صحابہ کرام کے عمل کو توڑ کر میں نے کہا کہ لوگوں آج میں پیغمبر ہو گیا، خدا ہو گیا اور تم میری بات کو مانو. حق کسی کو حق نہیں. شریعت نے جن معاملات میں وسعت دی ہے، مائک کا استعمال ہے، وسعت دی ہے. لائٹ کا استعمال ہے، اس کے میں وسعت دی ہے. آپ جو ہے جلیبی بلب لگائیں، ٹیوب لائٹ لگائیں، لال بلب لگائیں، کوئی کہے گا یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. جن کھانوں میں وسعت دی ہے، آپ کھچڑی کھائیں، آپ پھال کھائیں، آپ مرغی کھائیں، حلال کو حلال سمجھے، حلال کے دائرے میں رہ کر فضول خرچی سے بچے، تو آپ کو وسعت دی ہے شریعت مطہرہ نے. تو شریعت مطہرہ کے وہ اعمال جس کے اندر وسعت دی گئی ہے، کسی غوث، کسی پیر، کسی مجدد، کسی علامہ اور کسی مفتی کے باپ کو مجاز نہیں کہ اس وسعت کو محدود کرے، اس ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کرے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے بڑھو. یہ جو دعوت ہے جس کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ دعوت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب بنایا تھا، جو نظام بنایا تھا، یہ نظام اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی تھی؟ یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے اندر تھا کہ 4 مہینے کا ذکر، 4 چلے کا ذکر؟ کیا یہ وہ نظام تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو اس نظام سے جڑے گا وہی نجات پائے گا اور جو نہیں جڑے گا وہ کبھی انہوں نے یہ بات کہی؟